अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन हियर। आप सबका खैर मकदम है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस रिलीज में। सबसे पहले मैं डैश पे जो डिग्निटरीज हैं उनका इंट्रोडक्शन करूँगा। मेरे साथ प्रोफेसर हारून सफदर साहब हैं, ये जमात इस्लामी हिंद बैंगलोर नाज़िम शहर हैं। उनके बगल में इस्माइल साहब हैं जो सॉलिडारिटी यूथ विंग कर्नाटका के जनरल सेक्रेटरी हैं, और मैं खुद सुहेल अहमद सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट बैंगलोर सिटी का प्रेसिडेंट हूँ। आज हमने आपको इनवाइट करने का मकसद आज का ये है कि हम आपसे हमारा एक इवेंट जो हम 15 नवंबर को कंडक्ट कर रहे हैं उसके बारे में आपको इतला देने का मकसद था। आपको शायद प्रेस नोट मिले हैं। 15 नवंबर को वी आर कंडक्टिंग अ कल्चरल इवनिंग जिसका नाम वॉइसेस दैट इंस्पायर रखा गया है। इसमें हम कई सारे इवेंट्स रखेंगे इंशाल्लाह। इसके बारे में ब्रीफ करने के लिए आई विल हैंड इट ओवर टू हमारे नाज़िम प्रोफेसर हारून साहब। मैं शेख हारून सफदर नाज़िम शहर जमात इस्लामी हिंद। इस वक्त आप तमाम को हमने जिस मकसद के लिए मदऊ किया है वो एक बहुत ही अहम प्रोग्राम शहर के नौजवानों के लिए सॉलिडरिटी यूथ मूवमेंट कर्नाटका बेंगलुरु सिटी डिवीज़न की जानिब से 15 नवंबर शाम 6:30 बजे से टाउन हॉल बेंगलोर में मुनक़िद किया जा रहा है, और इस प्रोग्राम का थीम है वॉइसेस दैट इंस्पायर वेयर फेथ मीट्स फन। ये प्रोग्राम हमने खुसूसी तौर पर हमारे शहर बेंगलोर के नौजवानों के लिए मुनक़िद किया गया है। हम सब जानते हैं कि हमारे मुल्क मिल्लत के लिए इस वक्त जो सबसे बड़ा कीमती और अहम सरमाया है वो हमारा नौजवान है, और नौजवानों के लिए सबसे अहम बात ये होती है कि उनके जहन व फ़िक्र को सही रुख दिया जाए, उसको सिमत दी जाए, डायरेक्शन दी जाए। इस वक्त जो इंटरटेनमेंट हमारे नौजवानों के लिए दस्तयाब है, अवेलेबल है, उनके अपने मोबाइल फ़ोन पर उनको इजीली एक्सेसिबल है, वो इंटरटेनमेंट उनको अपने मकसद ज़िंदगी से बहुत ही दूर कर रहा है, और उनके अपने जहन व फ़िक्र को परागंदा करते हुए उनकी सलाहियतों को बिल्कुल ही नाकारा बना दे रहा है, जिसकी वजह से आज हम हमारे सोसाइटी में नौजवानों के बहुत सारे मसाइल देख रहे हैं और फ़िक्रमंद भी हैं। नौजवानों की सलाहियतों को खुसूसन उनके अंदर कल्चरल अर्ज जो है, सकाफ़ती अंदाज में अपने आप को प्रेजेंट करने का जो उनके अंदर एक अर्ज है, उसको सही रुख देने के लिए सॉलिडरिटी यूथ मूवमेंट ने ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। हम ये यकीन रखते हैं कि ऐसे कल्चरल प्रोग्राम जो नौजवानों के अंदर बहुत ही मुस्बित जज्बा और वो रूहानी कैफियत जिससे वो अपने आप को मरबूत करके और उस रूहानी जज्बे से सरशार होकर अपनी सोच और फ़िक्र और रवैये को बदलेंगे, जिससे उनका अपना सोसाइटी में एक मुस्बित और तरक्की के तरफ बढ़ने वाला किरदार अदा होगा। इस मकसद के लिए ये कल्चरल प्रोग्राम, ये सकाफ़ती प्रोग्राम सॉलिडरिटी यूथ मूवमेंट कर्नाटका बेंगलोर डिवीज़न बेंगलोर सिटी के जानिब से मुनक़िद किया गया है। इस प्रोग्राम में बुनियादी तौर पर नशीद, क़िरात और शायरी का प्रोग्राम यहाँ पर इसमें मुनक़िद किए जा रहे हैं। हमारे मुल्क के बहुत ही मशहूर मारूफ़ नशीदकार डॉक्टर हैदर सैफ ये तशरीफ़ ला रहे हैं। इस प्रोग्राम में हमारे शहर के और हमारी रियासत के वो नौजवान जिनको अल्लाह ताला ने अपनी आवाज़ की बेहतरीन सलाहियतों से नवाजा है, उनके लिए एक मुकाबला यहाँ पर मुनक़िद किया गया है, नशीद मुकाबला। पूरे
شہر سے اور شہر کے آس پاس کے ملت کے نوجوان اپنے نشید کے سیمپلز اور مقابلے میں انہوں نے حصے کے لیے بھیجا ہے، اس میں سے 5 لوگوں کو سلیکٹ کیا جائے گا اور ان نوجوانوں کو بھی اس پروگرام میں اپنی اس آواز کی صلاحیتوں کو وہاں پر پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس مقابلے کے بعد جیسا کہ میں نے بتایا، مشہور و معروف نشید پیش کرنے والے ڈاکٹر حیدر سیفی یہ اپنا پروگرام یہاں پر پیش کریں گے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے شہر کے نوجوان اس پروگرام میں بڑی تعداد میں شریک ہوں گے اور اس پروگرام سے انسپائر ہو کر اپنی سوچ و فکر کو مثبت سمت میں، ڈائریکشن میں لے کر وہ آگے بڑھیں گے اور سماج کی ترقی میں، ملک کی ترقی میں اپنا ایک نمایاں کردار ادا کریں گے۔ میں اس موقع پر آپ تمام پریس کے تمام نمائندوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے میڈیم، اپنے چینل، اپنے اخبار، اپنے ٹی وی چینل، آپ جس کو یہاں پر ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اس کے ذریعے سے اس پروگرام کو آپ زیادہ سے زیادہ تشہیر کرنے میں ہمارا تعاون کریں، اور ہمارا جو مقصد ہے کہ ملک و ملت کے نوجوانوں کو صحیح رخ ملے، اور اس مقصد میں آپ ہمارا بھرپور تعاون کریں۔ اگر کوئی سوالات ہیں یا کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی، کمپٹیشن نشید کا رہے گا، جیسا آپ پوسٹر میں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو پروگرام میں 5 آئٹمس ہیں، 5 یہ ہیں۔ شروعات ہم قدرت سے کریں گے، قدرت کے بعد ایک اسکٹ رہے گا جس میں سوشل کنسرنس کو ریز کریں گے ہم، ڈرگ ایڈکشن کے بارے میں ایک اسکٹ رہے گا۔ اس کے بعد ایمان افروز شاعری رہے گی۔ اس کے بعد جو ہے ہم نشید کمپٹیشن رکھیں گے، اس میں جیسے کہ ابھی بات آئی 5 کمپیٹیٹرز کو جو ہے ہم اسٹیج پہ انشاءاللہ ہم یہ کریں گے، دے ول بی پرفارمنگ آن اسٹیج، جس کے پرائزز ہم تبھی ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد حیدر صاحب کا جو پروگرام رہے گا۔ پروگرام کا مین مقصد کیا ہے؟ جی، اس کی بھی بات آئی ہے ابھی۔ مین مقصد یہ ہے کہ جی اس پروگرام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارے نوجوان وہ انٹرٹینمنٹ جو اس وقت ان کو اسپوائل کر رہا ہے، ان کے ذہن و فکر کو پراگندہ کر رہا ہے، اس سے نکال کر ایک بہت ہی پازیٹیو اور روحانی پس منظر کا اور روحانی ماحول کا وہ ثقافتی پروگرام جو ہمارے لیے ہماری اپنی حدود میں ہم کر سکتے ہیں، اس کی طرف ان کو بلائے اور اس کے ذریعے سے ان میں ایک مثبت تبدیلی پیدا کرے۔ میرا مقصد یہ تھا، اب ٹیلنٹ ہنٹ سبھی جگہ ہو رہا ہے، آپ ٹیلنٹ ہنٹ کر کے صرف اسٹیج پہ ان کو سلیکٹ کر کے چھوڑ دیتے ہیں، پھر دوسری جگہ کام انٹروڈیوس کرتے ہیں۔ یہ ہمارا اس پروگرام سے مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ جو اس میں کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کریں گے وہ ملت کے سامنے، ہمارے سٹی میں لوگوں کے سامنے پریزنٹ ہو، اور جو بھی ادارے اور ایسوسیشن اس طرح کے پروگرام منعقد کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے وہ وہاں پر ان کا پریزنٹیشن رہے گا، تو وہ خود بھی ان کو انوائٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس طرح کے پروگرام کی شروعات ہم ہمارے اپنے شہر میں کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ کلچرل اپروچ کا ایک ماحول بنے، اور شہر میں بہت ساری جگہوں پر نوجوانوں کے لیے ایسے پروگرام دوسرے بھی منعقد کر سکیں۔ پازیٹیو چینجز کے تو کیا سلام؟ جی، اس وقت ہمارا نوجوان جس صورتحال سے دوچار ہے، اس کے اندر نہ کوئی اونچے خواب ہے، نہ اس کا اپنا کوئی مقصد ہے، بلکہ جو کچھ بھی اس کے ہاتھ میں انٹرٹینمنٹ اس کو ملا ہے وہ اس میں اپنا وقت گزار رہا ہے،
اور اس انٹرٹینمنٹ سے متاثر ہو کر اس کی ذہنی کیفیت بہت ہی منفی سوچ کی ہو رہی ہے، یا تو پھر وہ کچھ ڈرگس کا شکار ہو جا رہا ہے یا اپنا وقت ضائع کر رہا ہے زندگی میں۔ لیکن یہ پروگرام کا جو کنٹینٹ رہے گا ان کو مقصد کی طرف متوجہ کرے گا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کی فطرت میں آواز جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ آواز بھی اس کا ایک ٹیلنٹ ہے، اور اگر اس کو صحیح رخ سے اس آواز کے ٹیلنٹ کو استعمال کیا جائے تو لوگوں کے ذہنوں کو ایک انقلابی سوچ اور ایک روحانی سوچ اور مثبت سوچ دی جا سکتی ہے۔ یہ ہماری بڑی لمبی تاریخ رہی ہے کہ شعر و ادب، شاعری کے بڑے بڑے پروگرام ملت کی جانب سے منعقد ہوا کرتے تھے۔ آج کے ٹیکنالوجی سے جو متاثر دور ہے اس میں یہ پروگرام اب خالی ہوتے ہیں۔ ہم موجودہ دور کی تبدیلی کے ساتھ یہ ثقافتی پروگرام کو اس میں یہاں پیش کر رہے ہیں تاکہ وہ ماحول پھر دوبارہ سے واپس آئے۔ یہ جو انسپائر ہے آپ کا، آج نوجوان جو ہے تو روزگار میں سے کام میں وہ بیکاری سے دور رہے، جتنے زیادہ لوگ بیکار ہیں وہ ڈرگ ایڈکٹس ہوتے جا رہے ہیں، اس کے لیے انسپائر میں کیا کروں؟ ہمارا یہ مطالعہ ہے، ہم نے جو اسٹڈی کیے ہیں اور جو کچھ بھی مختلف رپورٹیں حکومت کے جانب سے اور بہت سارے اداروں کی جانب سے شائع ہوئی ہیں، اس میں یہ بات واضح طور پر آتی ہے کہ اس وقت ہمارا نوجوان کوئی اونچے خواب اپنے تیار کر کے اس کے لیے محنت کرنے اور جدوجہد کرنے کا مزاج اس کا نہیں ہے۔ حالانکہ ہمارے ملک میں بہت سارے ایسے روزگار کے مواقع ہیں جو نئے دور کے مطابق اس کے تقاضے کرتے ہیں، جس کے لیے ہمارے نوجوانوں کو محنت کرنے کی بہت ضرورت ہے، سیکھنے کی بہت ضرورت ہے، لیکن نوجوان اس محنت سے تھوڑا سا سست ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے مواقع کے لیے وہ تیار نہیں ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اسکل ڈیولپمنٹ کے پروگرام کر لینے سے نوجوان اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار نہیں کرے گی۔ اگر ذہن بدل جائے تو لوگ اپنی محنت کی طرف خود بخود متوجہ ہو جائے گی۔ تو یہ انسپائریشن ذہن پر کام کرنے یا ذہن کو متاثر کرنے کا یہ انسپائریشن ہے۔ آپ ذہنی انقلاب لانا چاہتے ہیں؟ جی، ذہنی سوچ مثبت ہو کہ مجھے کرنا ہے، میرے اندر صلاحیتیں ہیں، ان صلاحیتوں کو میں پروان چڑھانا ہے۔ آپ ایسا کوئی ڈائریکشن نہیں دیں گے جس میں نوجوانوں کو اس طرح کی ٹریننگ کرنا ہے، ٹریننگ کرنے کے بعد ان ڈپارٹمنٹوں کو اپروچ ہونا ہے، کیونکہ روزگار کے موقع فراہم کرنا بھی آج ایک بہت بڑی عبادت ہو گئی ہے؟ جی، سالیڈیٹی یوتھ موومنٹ اس محاذ پر اپنا ایک بڑا پروگرام رکھتی ہے، اور اس پروگرام سے کے مطابق سالیڈیٹی یوتھ موومنٹ نے ایک جاب آئسپریشن، جاب سپورٹ اور جاب نیٹورکنگ کے لیے ایک ہیلپ لائن بھی اس میں تیار کی ہے، اور اس ہیلپ لائن کے ذریعے سے نوجوانوں کے ساتھ نیٹ ورک ہوتی ہیں، اور ان کو جو مختلف مواقع ہیں وہ مواقع روزگار کے مواقع، اور ان روزگار کے لیے اپنے اندر کیا اسکل ڈیولپ کرنا ہے، حکومت کی کون سی اسکیمیں ہیں، اس کے متعلق بھی ان کو آگاہی دی جاتی ہے۔ تو اس محاذ پر سالیڈیٹی یوتھ موومنٹ آلریڈی کام کر رہا ہے۔ آپ کا پوسٹر کا ٹائٹل ہے وائسز دیٹ انسپائرز، اگر میں اس کی اردو ترجمہ کروں، آواز جو متاثر کرے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ پروگرام شاید جتنے نغمے یا نشید جس کو کہتے ہیں عربی میں، یہ اردو میں ہوں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کے پوسٹر اردو میں نہیں ہیں، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دوسرے یہ کہ جو آپ کے مہمان ہیں خالد سیفی، حیدر سیفی، وہ ایک انقلابی بغاوت کی شاعری ہے۔ یہ شاعری ان کو سنا کر نغمے وہ گاتے ہیں، ان کی اپنی بھی ہے، وہ ہمارے نوجوانوں کو سنا کر آپ معاشرے میں کیا لانا چاہتے ہیں؟ باقی شاعری۔ جی حیدر سر
बगावती शायर नहीं हैं वो, अक्सर उनका जो आप नशीद सुनते हैं उनके तरफ से, वो उनके भी कुछ लिखे हुए हैं और दूसरों के भी हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ वो अपना ही कलाम पढ़ते हैं। आप जो बगावत और दूसरे ये सुने हैं वो उनके लिखे हुए नहीं हैं शायद। बट हमारा जो प्रोग्राम रहेगा दैट इज क्यूरेटेड, हम बगावत तो नहीं लाना चाहते हमारे इसमें माशरे में, बट जो बुराइयां हैं उसके खिलाफ खड़ा होने और उसके अच्छाई और सच के साथ खड़े होने की जो जुस्तजू और ताकत और करेज की बात आती है, उसको इंस्पायर ज़रूर करना चाहते हैं हम हमारे नौजवानों में। तो उस बात को जो है हम प्रमोट करने की ज़रूर कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। पोस्टर के सिलसिले में कुछ नहीं? जी, पोस्टर इंशाल्लाह आप अच्छा ये दिए हैं, नहीं उर्दू के पोस्टर भी हम रिलीज करेंगे। अक्सर आज हम देखते हैं जो हमारे नौजवान हैं उर्दू उतना, हालांकि हमारी मादरी ज़बान है, बोल तो लेते हैं बट पढ़ने वाले बहुत कम हैं आजकल, बिकॉज स्कूल इसमें जो हम पढ़ते हैं मोड ऑफ लैंग्वेज भी उर्दू नहीं होती आजकल, और इसको पॉपुलराइज करने का एक सिंपल ज़रिया है कि हम जो ज़बान लोग अक्सर बात करते हैं और पढ़ते हैं उसमें शाये करें। तो उसमें हम इंग्लिश किए हैं बट उर्दू भी हम इंशाल्लाह शाये करेंगे इंशाल्लाह। ये सिर्फ बेंगलोर लिमिट से और कर्नाटक ये हम हुदूद पे सेट नहीं कर रहे हैं, जहाँ जो बाहर से भी आना चाह रहे हैं वो आ सकते हैं और नशीद कंपटीशन में भी वो हिस्सा ले सकते हैं। मगर जो भी हम सेलेक्ट करेंगे उनसे ये एक्सपेक्टेशन है कि वो 15 तारीख को स्टेज पे परफॉर्म करें।